السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. أنا معكم محمد عبد الله المشمر المدرس بأكاديمية آس بلاهور. كيف حالكم جميعا؟ أرجو أن تكونوا بخير وصحة وسلامة. امید ہے کہ آپ سب خیر وفیت سے ہوں گے اور اسباق کے حوالے سے ترتیب آپ کی چل رہی ہوگی. آج کا ہمارا سبق الدرس الثالث والعشرون، الدرس الثالث والعشرون 23واں سبق ہے. اس سبق کے اندر آج ہم پڑھیں گے حول الحاسوب. حول کا مطلب میں پہلے بھی ذکر کر چکا ہوں. حول کا مطلب ہوتا ہے کہ متعلق، اور حاسوب عربی زبان میں کمپیوٹر کو کہتے ہیں. تو آئیے حول الحاسوب. سب سے پہلے حاسوبن. حاسوبن، حاسوب کا مطلب ہے کمپیوٹر. حاسوبن کمپیوٹر. بطاریۃ حاسوبن، بطاریۃ حاسوبن موبائل والے سبق میں آپ سے ذکر کر چکا ہوں کہ بطاریہ کہتے ہیں بیٹری کو. تو بطاریۃ حاسوب موبائل کی اس کی کمپیوٹر کی بیٹری، کمپیوٹر کی بیٹری. تو بطاریۃ حاسوب کمپیوٹر کی بیٹری. موقع، موقع، موقع کا مطلب ہوتا ہے ویب سائٹ. لی موقع خاص، میری ایک خاص ویب سائٹ ہے. موقع کہتے ہیں ویب سائٹ. ما موقع، ما موقعک کہ تمہاری ویب سائٹ کیا ہے. تو موقع ویب سائٹ. طابعۃ، طابعۃ، طابعہ کا مطلب ہوتا ہے پرنٹر. پرنٹر جس کو ہم کہتے ہیں وہ طابعہ کہلاتا ہے عربی زبان میں. شاشۃ، سکرین. یہ موبائل کے اس سبق میں بھی میں ذکر کر چکا ہوں کیونکہ کمپیوٹر کی بھی سکرین ہوتی ہے، اس لیے دوبارہ اس کا تکرار کیا ہے. تو شاشۃ سکرین. کتابۃ ٹائپنگ، کتابۃ ٹائپنگ. ذاکرۃ منقولۃ، ذاکرۃ منقولۃ. ذاکرہ منقولہ. ذاکرہ کا مطلب ہوتا ہے اضافی، جس میں کوئی چیز آپ سیو کر سکتے ہوں. منقولہ معنی ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل ہو سکتی ہو. تو یو ایس بی کو، یو ایس بی کو ذاکرہ منقولہ کہا جاتا ہے. ذاکرۃ منقولۃ. آگے ہے قرصن. قرص، قرصن سی ڈی کو کہا جاتا ہے. یہ جو گول ہم ڈالتے ہیں کمپیوٹر میں، لیپ ٹاپ میں، تو اسے قرصن کہا جاتا ہے. یاد رکھیے کہ بعض عرب جو ہے قرص اس کو بھی کہتے ہیں جو ہمارے پاس دوائی کی گولی ہوتی ہے، جو ہم گولی وغیرہ کھاتے ہیں، اسے بھی قرص کہتے ہیں. مستکشفن. آگے لفظ ہے مستکشفن. مستکشف کا مطلب ہوتا ہے ونڈو. مستکشفن ونڈو. جہاز محمول. جہاز محمول. الفاظ پر غور کیجئے. جہاز محمول، اس کا مطلب ہے لیپ ٹاپ. لیپ ٹاپ، لیپ ٹاپ کو جہاز محمول کہتے ہیں. شبکۃ عالمیۃ. شبکۃ عالمیۃ. شبکہ عالمیہ انٹرنیٹ کو کہا جاتا ہے، چونکہ پوری دنیا، عالم. یاد رکھیے کہ ہمارے ہاں بہت سارے پڑھے لکھے لوگ کہتے ہیں یہ بندہ عالم ہے. حالانکہ وہ بندہ عالم نہیں ہو سکتا، بلکہ وہ بندہ عالم ہو سکتا ہے. عالم کہتے ہیں جہان کو. تو اور یہ عربی زبان کا لفظ ہے. تو شبکۃ عالمیۃ کہ انٹرنیٹ، کیونکہ پورے جہان کی خبریں ہمارے پاس اس میں آ جاتی ہیں. لوحۃ المفاتیح. مفاتیح، لوحۃ المفاتیح جو ہمارے کمپیوٹر میں کی بورڈ ہوتا ہے جس پر ہم ٹائپنگ کرتے ہیں، کی بورڈ، تو اس کو لوحۃ المفاتیح کہا جاتا ہے. فارۃ. فارہ کا معنی ہوتا ہے ماؤس. جو ماؤس، اسے عربی زبان میں مؤشر بھی کہا جاتا ہے، لیکن زیادہ تر استعمال اس کا فارۃ سے ہے کہ ماؤس کو فارۃ کہا جاتا ہے. فیروسات. فیروسات. فیروسات یہ وائرس کو کہا جاتا ہے. فی حاسوبی فیروسات. میرے کمپیوٹر میں وائرس آ چکا ہے. رسوم متحرکہ. رسوم متحرکہ.
یہ کارٹونز کو کہا جاتا ہے، کارٹونز کو رسوم متحرکہ کہتے ہیں۔ آگے لفظ ہے مضاد الفیروسات۔ مضاد مطلب ہے ضد، ضد کہ جو وائرس کی ضد ہے تو اسے اینٹی وائرس ہم کہتے ہیں۔ اینٹی وائرس کو عربی میں مضاد الفیروسات کہا جاتا ہے۔ آگے آ جائیے، آگے ہے ملف مرئی۔ ملف مرئی ویڈیو فائل، ملف کہتے ہیں فائل کو، کمپیوٹر میں بے شمار فائلز ہم سیو کرتے ہیں، تو ملف کا مطلب ہے فائل، اور مرئی کا مطلب جو نظر آنے والی ویڈیو، ٹھیک ہے، اور جو عام طور پر ریکارڈ کی جاتی ہیں چیزیں انہیں تسجیل کہا جاتا ہے، تسجیل۔ ذاکرۃ الحاسوب، ذاکرۃ الحاسوب ریم کو کہا جاتا ہے، کمپیوٹر میں ریم ہوتا ہے تو اس کو ذاکرۃ الحاسوب کہتے ہیں۔ آگے لفظ ہے وحدۃ العملیات۔ وحدۃ العملیات یہ سی پی یو کا کہا جاتا ہے کہ جتنا کمپیوٹر کا سیٹ اپ ہوتا ہے وہ سی پی یو کے اندر موجود ہوتا ہے، تو وحدۃ العملیات جتنا عمل اس میں ہوتا ہے تو اس کو سی پی یو کہا جاتا ہے۔ سماعہ، سماعہ یاد رکھیے اسپیکر کو کہا جاتا ہے، اگر وہ موبائل کا ہے تو سماعۃ الجوالات یا جوال، اور اگر کمپیوٹر کا ہے تو اس کو ہم کہیں گے سماعۃ الحاسوب۔ حاسوب چونکہ میں شروع میں ذکر کر چکا ہوں کہ حاسوب کمپیوٹر کو کہا جاتا ہے۔ آگے یہ 4 عبارتیں ہیں آج کے اس سبق کے اندر، انہیں بھی ذہن میں رکھیے، تو اس کی اعراب، اس کے اعراب پر، اس کی زبر زیر پر آپ مکمل طور پر توجہ کر لیں۔ شغل الحاسوب، بہت زیادہ لفظ ہم یہ استعمال کرتے ہیں، شغل الحاسوب کہ کمپیوٹر آن کریں، کمپیوٹر چلائیں، تو اس کے لیے آپ کہیں گے شغل الحاسوب۔ کسی چیز کو چلانے کے لیے اگر آپ نے کسی کو آرڈر کرنا ہے، کسی کو کہنا ہے، تو آپ شغل یہ امر کا صیغہ استعمال کریں گے۔ مثال کے طور پر آپ گاڑی کو کہنا چاہتے ہیں گاڑی آن کریں تو شغل السیارہ، اگر آپ کہتے ہیں پنکھا چلا دیں تو آپ کہیں گے شغل المروحہ، اگر آپ موبائل چلانا چاہتے ہیں تو آپ کہیں شغل الجوال، اگر آپ کمپیوٹر چلانا چاہتے ہیں تو آپ یوں کہیے شغل الحاسوب، کمپیوٹر چلائیں۔ تو یہ شغل، اس کو کوشش کریں زیادہ استعمال کریں۔ اور آگے ہے کہ اگر بالفرض آپ نے کہنا ہے کہ کمپیوٹر خراب ہو چکا ہے تو آپ اس کے لیے کہیں گے تعطل الحاسوب، تعطل الحاسوب کہ کمپیوٹر جو ہے وہ خراب ہو چکا ہے، معطل ہو چکا ہے، یعنی اب کام کرنا چھوڑ چکا ہے۔ آگے جملہ ہے هل عندك جہاز محمول، هل عندك، یہ عربی کی کمال کی تعبیر ہے، آپ اسے اتنا استعمال کریں کہ جتنے مفردات آپ نے یاد کیے ہیں۔ مثال کے طور پر آپ پوچھنا چاہتے ہیں هل عندك جوال، کیا آپ کے پاس موبائل ہے، هل عندك حاسوب، کیا آپ کے پاس کمپیوٹر ہے، هل عندك دراجة، کیا آپ کے پاس موٹر سائیکل ہے، هل عندك سیارة، کیا آپ کے پاس گاڑی ہے۔ تو جو چیز بھی آپ نے پوچھنی ہے آپ کے پاس کے لیے هل عندك، هل عندك، آگے اس چیز کا نام جو مفردات ہم ذکر کر چکے ہیں انہیں ذکر کر دیجئے، یہ انشاءاللہ تعالی مکمل ہو جائے گا۔ هل عندك جہاز محمول، کیا آپ کے پاس لیپ ٹاپ ہے، تو آگے سے وہ کہتا ہے لا ما عندی، لا ما عندی، تھوڑا سا یہاں پر وقف کرنا ہے، لا خاموشی تھوڑی سی، ما عندی، ما عندی نہیں ہے، عندی میرے پاس۔ اگر کہنا ہے کہ میرے پاس ہے تو کہیں نعم عندی، نعم عندی، اگر نہیں ہے تو کہیں لا ما عندی، میرے پاس نہیں ہے۔ تو یہ بہت زیادہ کثرت سے استعمال ہونے والا لفظ ہے، ہل اور عبارت ہے هل عندك جہاز محمول، کیا آپ کے پاس لیپ ٹاپ ہے، تو آپ آگے سے جواب دے سکتے ہیں کہ نعم عندی جہاز محمول۔ اگر آپ کے پاس لیپ ٹاپ نہیں ہے تو آپ کہہ سکتے ہیں لا ما عندی۔ تو آج کا سبق حول الحاسوب جو کمپیوٹر ہے اس کے مفردات کے حوالے سے تھا کہ مفردات ہم نے آج کے سبق کے اندر جانے، تو مجھے امید ہے کہ آپ کو تقریباً جو مشہور الفاظ تھے وہ میں نے ذکر کر دی ہیں، وہ سمجھ بھی آگے ہوں گے۔ اگلے سبق کے لیے تب تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔